اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، دور سے دیکھا اور دور سے دیکھ کے اس کے بارے میں فرمایا اے شخص اگر میرے پاس نہ آ تو اچھا ہے، آیا ہے تو آ جا۔ خدا اٹھے اس کو روکنے کے لیے، خدا مجھ سے اسے روکنے کے لیے خدا اٹھے، فرمایا اسے آنے دو۔ جب وہ بیٹھا تو کہا کہ تیری پیشانی پہ شقاوت لکھی ہوئی ہے، بدبختی لکھی ہوئی ہے۔ دو افراد ہیں، یا سعید ہیں یا شقی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں باقاعدہ ایسے لوگوں کے لیے جو اگر شقی ہیں، اللہ ان کو سعید بنا دے، ان کو سعادت مند لوگوں میں شامل کر دے۔ ایسے لوگ جن کے لیے تیری نظر رحمت ہے، تیری خوشخبریاں ہیں، اور جن کے لیے تو نے جنت کو آراستہ کیا ہے۔ فرمایا تو خاموش بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ آپ نے میری پیشانی کو پڑھ لیا، بس میں اسی لیے آیا ہوں اور آ کے آپ کی خدمت میں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ میری یہ شقاوت ختم ہو جائے؟ درک شقاء قرآن میں ہے، وصف حدیث میں ہے، وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء جہد البلاء، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ ممکن ہے؟ ہاں ممکن ہے۔ تو پوچھا کیسے؟ کہ اپنی دعا کے وقت کو بڑھا اور دعا کی زاری کو بڑھا اور دعا کی توجہ کو بڑھا اور دعا کا غم اپنے اوپر طاری کر، مسلط کر۔ دعا کا غم، مسائل، قرضوں، بیماریوں اور تکلیفوں کا غم تو سنا، دعا کا غم کیا ہوتا ہے؟ دعا کا غم یہ ہے کہ آج کے دن میں نے اللہ جل شانہ سے کتنی دیر باتیں کی اور اللہ سے کتنی دیر میں اللہ کو منانے میں لگے اور کتنی دیر اللہ کے خزانوں سے لینے میں لگے۔ دعا کا غم اپنے اوپر مسلط کر، تیری شقاوت ختم ہو جائے گا۔ یہ شہنشاہ اہل بیت ان کا فرمان میں بتا رہا ہوں کہ دعا کا غم اپنے اوپر مسلط کر۔ یقین جانیے کوئی خبر نہیں، کل کی بات ہے، ملاقاتیں روز ہوتی ہیں ملاقاتیوں سے۔ ایک صاحب آئے ایسے بیٹھتے نہیں، گر پڑے، اتنا بنا بیٹھتا ہے، ایک ایسے گر پڑا اور گرتے ہی کہا کوئی ایسا آپ کے پاس دعا ہے، نسخہ ہے جس سے میرا وقت جاگ اٹھے؟ الفاظ ہیں، یقین جانیے میں چپ کر کے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا میرے پاس، پھر اس کے آپ دیدہ ہو گیا، کہا مجھ سے بالکل ناقص، نہ بولنے کا فن، نہ جاننے کا فن، نہ کھانے کا، نہ پینے کا، کوئی سلیقہ نہیں، بے سلیقہ ہیں، ایسے ہاتھ ڈالتے ہیں سونا ہو جاتا ہے۔ اور میرے ساتھ وہ لوگ ہیں کہ مجھے جو آپ سوچ نہیں سکتے کہ میری پہنچ کن لوگوں کے ساتھ ہے، اور آج تک بھی جہاں میں نے ہاتھ ڈالا ہے مٹی ہو گیا۔ تحفہ آپ کو دینا چاہوں گا، اور یہ وہ تحفہ ہے جو آج بھی کعبہ کے غلاف پہ لکھا ہوا ہے۔ یہ وہ تحفہ ہے جو آج بھی کعبہ کے غلاف پہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ بڑا کہ چھوٹا سا واقعہ سنا دو، بس مختصر سا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ سیدہ فاطمہ کی روایات سے ملتا ہے۔ سیدہ فاطمہ کے پاس سائلین آتے تھے، ضرورت مند آتے تھے، سخاوت کا گھرانہ، سخیوں کا گھرانہ ہے، ضرورت مند آتے تھے سخاوت کے گھر پہ۔ سیدہ فاطمہ کی بارگاہ میں جتنے لوگ آتے تھے جن کے رشتوں کے مسائل ہوتے تھے، رزق کے مسائل ہوتے تھے، اور گھریلو کوئی الجھنیں، کوئی ناکامیاں، کوئی پریشانیاں، حالات کی بندشیں، گھریلو مسائل سے، گھریلو مسائل، وہ بیٹی کا رشتہ ہے، وہ اس کا بسنا نہیں ہے، وہ شوہر اور میاں بیوی کی ناچاکی ہے، سسرال کی طرف سے سختی ہے، کوئی تلخی ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی مسائل ہیں، کوئی حالات کی تنگی ہے۔ یہ اگر اس قسم کے کوئی مسائل آتے بھی تھے، سختیاں اور تلخیاں آتی بھی تھی، جیسے ہمارے ہاں رشتے نہیں ہو رہے، ہوئے ہیں تو خدا نہ خواستہ طلاق ہونے ہیں، اور کتنے ایسے رشتے ہیں تیسرے دن طلاق ہو گئی، کروڑوں روپے لگائے، کسی نے اربوں روپے لگائے، ایسی بھی شادیاں ہوئیں تو طلاق ہو گئی، گھر نہ بسے، گھریلو الجھنیں ہیں، ناکامیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، گھریلو زندگی کی جتنی بھی مشکلات ہیں، رزق کی کمی ہے، صحت کی کمی ہے، ایک بیماری گھر سے جاتی ہے دوسری نہیں جاتی، ایک مشکل جاتی ہے دوسری پھر آ جاتی ہے، اور اس طرح کی تلخیاں، مسائل، مشکلات، بندشیں، ناکامیاں، حالات کی سختیاں، زندگی کی تلخیاں، گھریلو الجھنیں جسے لفظ کہتے ہیں۔ لفظ نے کیا کہہ رہا؟ گھریلو الجھنیں جس کو لفظ کہتے ہیں۔ یہ عمل گھریلو الجھنوں کے لیے سیدہ فاطمہ کا معمول تھا، جس روایت سے مجھے یہ روایت ملی ہے، گھریلو الجھنوں میں ان کی زندگی کے معاملات میں تھا۔
آپ بتاتی تھی کہ یہ عمل پڑھیں. ایک درویش نے مجھے اس عمل کی خصوصی اجازت دی. خلافت بھی تھی. حضرت شیخ انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت بھی تھی. اور ایک رسالے میں یہ مضمون کے ساتھ یہ عمل بھی چھپا ہے. یہ عمل چھپا ہے الحسن میں. اس دور میں مضمون بھی چھپا اور یہ عمل بھی چھپا تھا. انہوں نے جو اجازت دی تھی فرمایا تھا جدا جدا کر کے پڑھنا طاقت بڑھ جائے گی. لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. انہوں نے فرمایا تھا, اللہ کے ولی تھے, انہوں نے فرمایا تھا کہ جدا جدا کر کے پڑھنا. گھریلو الجھنوں میں سیدہ فاطمہ, سیدہ کائنات, حسنین کریمین کی والدہ محترمہ اور کائنات میں جتنی خواتین ہیں ان کی سردار, اور میں سیدہ فاطمہ کے بارے میں کہا کرتا ہوں یہ خاتون اول ہے پوری کائنات. کہتے ہیں خاتون اول ملک کے وزیر اعظم کی بیوی ہوتی ہے, سارے ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن یہ خاتون اول ہے ساری کائنات. میرا تو یہ یقین بھی ہے, عقیدہ بھی ہے, اور ہے تو میرے خیال میں ٹھیک ہے. خاتون اول ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, یہ وہ بتاتی تھی گھریلو الجھن اس کے بڑے تجربے ہیں, لیکن اس کا وظیفہ نہیں پڑھنا جو میں تجربہ بتا رہا ہوں. اب اس کو وظیفہ پڑھیں, سینکڑوں پڑھیں, ہزاروں پڑھیں, لاکھوں پڑھیں, کروڑوں پڑھیں. اس کا وظیفہ کریں, ضرور کریں اس کا وظیفہ. لا الہ الا اللہ الحق المبین. اس کو جدا جدا کر کے مجھے جس درویش نے اجازت دی تھی, اس کو پڑھنا نہیں ہے, اس کو تصور سے لکھنا ہے. یہ ذرا نقطہ یاد رکھیں, یہاں ذرا تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہیے. پڑھیں گے تو لکھیں گے, لیکن پڑھنے سے مراد اس کی تسبیح, اور اس کی تسبیح ہیں, کتابوں میں روایات ہیں, وہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت جو میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں, اس وقت جس عمل کی آپ کو اجازت دے رہا ہوں, وہ عمل ہے اس کو تصور میں لکھنے کا عمل ہے. وہ عمل مجھ سے ذرا تھوڑی سی توجہ سے لے لیں. آپ کی زندگی کے گھر کے جس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر تصور ہی میں اس کو لکھیں. چلو آپ ایسا کریں, آپ کی اولاد ہے, گھر ہے, اس کے اوپر لکھیں, تصور میں لکھیں لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. اچھا, یہ تصور پہلے تھوڑا کمزور ہوگا, پھر ایک وقت آئے گا یہ تصور مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا. یہ تصور مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا. تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. آپ ذرا رک گئے میری بات کو. آپ کہیں گے ورد کراؤں گا, میں نہیں کراؤں گا. آپ کہیں گے تسمیہ بتاؤں گا, میں نہیں بتاؤں گا. مجھے جو عمل جیسے ملا میں تو میں ویسے پہنچاؤں گا. مجھے جو امانت جیسی ملی میں ویسے پہنچاؤں گا. میں نہیں بتاؤں گا. آپ کہیں گے لکھ کے ہم آٹے میں گھوم دیں, میں کہوں گا نہیں. آپ کہیں گے لکھ کے بوتل میں پی لیں, میں کہوں گا نہیں. جو ملا ہے میں پھر وضاحت کروں. مختلف ہماری روحانیت عملیات کی کتابوں میں اس کی مختلف ترکیبیں لکھی ہیں. جو مجھے ترکیب ملی ہے میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, اور وہ اکسیر ہے اور تیر ہے, اور تیر بھی ایسا ہے کہ بے خطا تیر ہے, نشانہ زبردست نشانہ, کمال چیز. اس کو صرف 3 بار لکھنا ہے. اب لکھنے کی ترکیب میں بتاتا ہوں, آسان بالکل. آپ نے کھپ لیا, اب آسان بتاتا ہوں. یہ دیکھیں, آپ نے ایک کام کریں, صرف اس کو پہلے لکھا ہوا دیں کہ اپنی آنکھوں میں سمو کے اس کی آپ کے پاس آنکھوں میں بن جائے گی اسٹیمپ, مہر. اسٹیمپ کو وہیں اسٹیمپ کر, بہت کام ہی ختم ہو گیا. دیکھیں, قلم سے لکھنے میں بڑی دیر لگتی ہے, مہریں بنا کے مہریں لگاتے جاؤ, مشکل ہے کوئی. اس نقش کو پہلے اپنی آنکھوں میں سموئیں, دل میں سموئیں. بہت طاقتور نقش ہے, کعبہ کے غلاف پہ لکھا ہوا ہے, اور اس کی بڑی طاقت ہے. الملک الحق المبین, اور پھر ادھر کلمہ ہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین, لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. آنکھوں میں, اس کو آنکھوں میں لے لیں, اس کا عکس لے لیں, آنکھوں میں اس کا عکس لے لیں. چلو یہ بتا دیں, جس بندے نے کسی بندے کو قتل کیا ہو اس کی آنکھوں میں کس کا عکس ہوتا ہے؟ قاتل کا عکس ہوتا ہے, اور وہیں سے قاتل کے عکس کو نکال کے اسی وقت دکھا دیں. جو قاتل جس نے کسی کو قتل کیا ہے جب وہ مرتا ہے اس کی آنکھوں میں اسی کا عکس ہوتا ہے. کسی نے سنا یہ واقعہ؟ آپ صرف اپنی آنکھوں میں عکس لے لیں, ان لفظوں کا کیا کریں, لکھ کے گاڑی میں لگا دیں, لکھ کے دفتر پہ لگا دیں, لکھ کے کچن پہ لگا دیں, لکھ کے سامنے لگا دیں, لکھ کے. اچھا یاد تو ویسی ہو جائے گا, لیکن اس کو اپنی آنکھوں کے عکس میں لیں, اپنے دل کے اندر اتاریں, اور دل پہ اتار کے اس کو آنکھوں سے ظاہر کریں. اور جس کے وقت کو اچھا سمجھتے ہیں کہ جس کا وقت اچھا ہو جائے, اسی پہ ایسے تصور میں اس کا عکس لگا دیں اس کی پیشانی پہ. کہیں آپ چاہتے ہیں کہ بخت نصیب ہو, اولاد کا مقدر ہو, نصیب ہو, رحمت ہو, عزت ہو, برکت ہو, بیوی, گھر, بہن, بیٹی, ماں, کوئی نعمت گھریلو زندگی میں. اچھا کہیں گڑبڑ ہو رہی, وہیں اس کا عکس لگا دیں, اور اس کا عکس لگا کے کہیں اے اللہ کا کلام میرے بس میں نہیں, تو اپنا کرشمہ دکھا. اے اللہ کا کلام میرے بس میں نہیں,
कितने बुजुर्ग ऐसे गुजरे हैं, किसी ने तावीज मांगा और लिख के दे दिया, अल्लाह मैं जानता नहीं, ये मानता नहीं, तेरा बंदा है तो इसका काम करते, उसका काम हो गया। एक बुजुर्ग थे, सुनो, एक बुजुर्ग थे, कहीं सफर से आए तो उनका सवार भी था, गधा भी था, किसी ने उनको घर दे दिया तो गधा भी, बारिश शुरू हो गई, सर्दी थी तो गधा जो है वो भी अंदर कमरे में आ गया, वो भी आ गए। तो उधर जो है उसकी जच्चगी थी, दर्द ज़ेह शुरू हुआ। उसने कहा बाबा जी कोई तावीज दे दो। उन्हें तावीज लिख के दे दिया कि या अल्लाह मैं भी और मेरा गधा भी महफूज हो गया, तू जान तेरा बंदा जाने इसका काम कर दे। वो तावीज काम कर गया। आज भी वो तावीज काम करता है, आज भी काम करता है। हमारी रूहानियत की किताबों में और अबकरी में भी छपा है, फारसी का शेर है। ये तो बोल काम करते हैं, सोचो अल्लाह का कलाम क्या काम करेगा। ये तो बोल काम करते हैं। इसको अपने दिल में नक्श करें, दिल के अंदर इसका अक्स लाएं, इसका नक्श लाएं। सैयदा फातिमा का मैं आपको अमल बता रहा हूँ, मोहम्मद आले मोहम्मद के वज़ाइफ बता रहा हूँ, और सैयदा का अमल है। उनके घर में जब भी कोई उलझनों का मारा हुआ कोई खातून आती थी, आप यही फरमाती थी और यही अमल देती थी, यही वजीफा देती थी, यही तस्वीर देती थी। बात समझ आ गई या रहती है? पक्की बात है, 100% समझ आ गई। आप इसको ना, आप ऐसा करें, आप इसको ऐसा करें, मेरे ऊपर नक्श लगाएं, निशाने लगाएं, ट्राई करें ना, यहीं से काम शुरू कर दें और ये नियत करें कि या अल्लाह ये जो फकीर बैठा है, इस अमल का नूर, इसकी बरकतें, इसकी खैरें इस फकीर को अता कर दे। मेरी पेशानी के ऊपर लगाएं इस टाइम पे, और मैं आपकी पेशानी पे लगा दूं। और पूरी दुनिया में जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उनको नहीं देख रहा, मैं इंशाअल्लाह अल्लाह के खजानों भेज रहा हूँ, फरिश्तों को देता हूँ, फरिश्तों जाके लगा दो, फरिश्ते लगा देते हैं इंशाअल्लाह। बहुत छोटा सा अमल, बड़ा ताकतवर काम इसका बताएगा आपको। मेरा छोटा अन मोहम्मद छोटा सा था ना, उसको कुछ छेड़ता था, कहता था बाबा जी बताऊंगा, मुझे भी धमकी देता था, कह रहा बाबा जी बताऊंगा, कहता बाबा जी को बुलाओ, मुझे भी धमकी देके कहता था, कह बाबा जी बताऊंगा, बाबा जी बताऊंगा। तो ये वजीफा बताएगा इंशाअल्लाह, ये वजीफा आपको बताएगा कि इसका नक्श की ताकत और तासीर क्या है। तो आशिक के निजाम और सातों निजाम के ऊपर अल्लाह की रहमत जो होती है, जो नूर होता है, जो बरकतें हैं, जो खैरें हैं, जो अताएं और सादतें हैं, वो सूरत फातिहा पढ़ने वाले के बर्तन में छोटी है, वो सारी जमा होती हैं, ऊपर आती हैं, फिर उसकी जमा होती है। ये पूरी कायनात में नूर है, सातों आसमानों में नूर है, खैरें हैं, रहमतें हैं, बरकतें हैं। वो नूर, खैरें और रहमतें, बरकत जिससे लोगों को रोटी मिलती है, रिज़्क़ मिलता है, लोग आफत और बलाओं से बचते हैं, लोग मुसीबतों से बचते हैं, लोग नाकामियों से बचते हैं और इंसानियत परेशानियों से बचती है। वो रहमतें और करम और अता और फैज़ जिसकी वजह से अल्लाह पाक मखलूक को रिज़्क़ देता है, बेज़ुबानों को रिज़्क़ देता है। लार के अंदर एक सांप है या बिल के अंदर एक कीड़ा है, अल्लाह उसको देता है, वो उसकी रहमत है जो मखलूक को मिलता है। और इंसानों और जिन्नों को जो मिलता है उसकी रहमत की वजह से, बावजूद नाफरमानी के, ये सारा नूर ही है जिसकी वजह से मिलता है। जब बंदा सूरत फातिहा पढ़ता है, ये ना सारा नूर जमा होता है और अल्लाह उसकी बंदे की झोली में डाल देता है। सूरत फातिहा पढ़ने वाले, सूरत फातिहा शिफा है, सूरत फातिहा नूर है, सूरत फातिहा अता है, सूरत फातिहा रहमत है, सूरत फातिहा बरकत है, सूरत फातिहा नस्लों के रिज़्क़ का जरिया है, सूरत फातिहा तमंगरी और मालदार होने का जरिया है, और सूरत फातिहा अनदेखे वारों को रोकने का जरिया है। वो जानवर के वार है, वो जिन्नात के वार है, वो खंजर के वार है, वो गोली के वार है, वो तलवार के वार है, वो हसद कीने के वार है, वो बुग़्ज़ नफरत के वार है। सूरत फातिहा वारों को रोकने का जरिया है। ये चारों तरफ से इंसान को घेर लेती है। इसके 7 आयतें हैं और इंसान को 6 सिमतों से नुकसान का खतरा होता है। दाएं बाएं आगे पीछे 4 सिमतें, ऊपर नीचे 6 सिमतें। एक सिमत और है, वो है अनदेखी। अनदेखी है, ये सिमतें देखी नहीं है। आपको दाएं सिमत का एहसास होता है, बाएं का एहसास होता है, बोले तो सही, बोलेंगे तो आंख ही खुल जाएगी। होता है एहसास, दाएं बाएं एहसास होता है। अच्छा, ऊपर की सिमत का एहसास होता है, ऊपर है। कभी आप नीचे को ऊपर नहीं कहते, ऊपर को नीचे नहीं कहते, एहसास होता है। एक ऐसी सिमत है जहां से या रहमत आ सकती है या अजाब आ सकती है, वो अनदेखी, अनदेखा निजाम है। वो 7वां सिमत वो है जो अनदेखा निजाम है, जो हमारी समझ से बात है, हमारी आंखों की समझ से बात है। वो अनदेखा निजाम है। सूरत फातिहा की 7 आयतें हैं और 7 राहें हैं जहां से अजाब भी आ सकता है, बला भी, वबा भी, मुसीबत भी, कहत भी, मर्ज भी, जिल्लत भी, इल्लत बदल लिखे करते हैं। किरतन खाशिईन हो जा जलील बंदा। मौला ये सीधी गजब की रास्ते हैं, आंधियां, हवाएं, तूफान, आफात, बलियात, कभी चिड़ियों की शक्ल में, कभी खून बन जाने की शक्ल में, कभी जुओं की शक्ल में। ऐसा भी आका जितने भी हैं तेरे गजब के रास्ते, बीमारियां, वबाएं, तकलीफें, जालिम बादशाह दुश्मन की शक्ल में, जादू जिन्नात की शक्ल में, आफात बलियात की शक्ल में, ऐसा भी आका मैं इनसे तेरी पनाह चाहता हूं। हकीकत फातिहा इनाम के रास्ते, सारे मिलने के रास्ते देख के और सारे छीनने के रास्ते नफ़ पे गौर कीजिएगा, नफ़ पे तवज्जो कीजिएगा। मिलने के सारे रास्ते और छीनने के सारे रास्ते, मिलने के सारे रास्ते खुल जाते हैं और छीनने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। छीनने के सारे रास्ते, ये गजब से मुराद छिन गया, गजब नेमत छिन गई, अता छिन गई, रहमत छिन गई, औलाद छिन गई, रिज़्क़ छिन गया, इज्जत छिन गई, सेहत छिन गई, मसारत छिन गई, मुर्दा जिगर छिन गया, दिल की तकलीफ दिल छिन गया, हालात मेरी जिंदगी में गर्दिश अय्याम, मेरी जिंदगी से सुख सुकून चैन राहत, ये सब छीनना, ये सब छीनना, ये गजब है। और सब मिलना
یہ نعمت ہے. جب سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہے وہ انعامات کے دروازے کھلا رہا ہے اس کی شان شریف سے, وہ انعامات کے دروازے کھلا رہا ہے اس کی عطاؤں سے, وہ انعامات کے دروازے کھلا رہا ہے اس کی برکت سے اور خزانے سے. وہ انعامات جس پہ ہو جائے پھر فقیر کو غنی کر دے, اس کو بادشاہ کر دے, اس کے انعامات ہیں اور اس کی عطائیں ہیں. اس لیے اللہ کا نظام ہے وہ نفل پڑھے, وہ سنتیں پڑھے, وہ فرض پڑھے, وہ واجب پڑھے, سنت غیر موقع پڑھے, موقع پڑھے, وہ تہجد پڑھے, عشاء پڑھے, چاش پڑھے, اوابین پڑھے, صلاۃ الحاجت پڑھے, صلاۃ التوبہ پڑھے, نماز کسوف پڑھے, نماز خسوف پڑھے, وہ عیدین پڑھے. سورۃ فاتحہ ہر رکعت کا حصہ ہے. سورۃ فاتحہ ہر رکعت کا حصہ ہے. اس میں انعامات اس میں رکھے ہوئے ہیں اور سورۃ فاتحہ میں 3 چیزیں رکھی ہیں, یاد رکھیے گا. سب سے پہلے ہدایت رکھی ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد اهدنا الصراط المستقیم. ہدایت رکھی اللہ نے. سورۃ فاتحہ پڑھنے والا گمراہ نہیں ہوگا. میرے آقا کا فرمان ہے, غور سے سننا. صبح ہوگی بندہ ایمان والا ہوگا, شام ہوگی ایمان چھن جائے گا اور اس کا ایمان ختم ہو جائے گا. سورۃ فاتحہ میں ہدایت رکھی ہے. سورۃ فاتحہ میں انعامات نعمتیں رکھی ہیں اور سورۃ فاتحہ میں چھیننے سے حفاظت رکھی ہے. جس کو غضب ہوا ہے چھیننے سے حفاظت, جو دیا ہے میں نہیں چھینوں گا اور انعامات کی مزید بارش کر دوں گا. بولا کیا مانگتا ہے, میری سورۃ فاتحہ پڑھ کے تم نے میری رحمت کو اتنا متوجہ کر لیا, میری عطاؤں کو اتنا متوجہ کر لیا, میرے فضل کو اتنا قریب کر لیا. بہت بڑا تحفہ ہے. آخر کیوں ہر رکعت میں اس کو شامل کیا, آخر کیوں ہر لفظ میں اس کو شامل کیا, آخر کیوں ہر نظام میں اس کو شامل کیا. سورۃ فاتحہ قبر والوں کے لیے بھی راحت ہے, حشر والوں کے لیے راحت ہے, میزان میں بھی طاقت ہے, اعمال میں بھی قوت ہے. سورۃ فاتحہ. سورۃ فاتحہ پڑھنے والوں اور ہر نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنے والوں اور سورۃ فاتحہ سے محبت کرنے والوں خوشخبری کے لیے پیغام ہے. یہ محبتوں کے پیغام ہے, یہ انعامات کی بارش ہے, یہ عطاؤں کی بارش ہے. سورۃ فاتحہ اپنی مزاجوں میں اپنی طبیعت میں سوچے بیٹھے کہ اللہ نے کہاں پہنچا دیا. اس تسبیح خانے نے کون کون سی سوغاتیں دے دی. روز تسبیح خانے میں روحانیت کی نئی ڈشیں ہوتی ہیں, روحانیت کے نئے دسترخوان ہوتے ہیں, روحانیت کے نئے خوان ہوتے ہیں, روحانیت کی نئی چیزیں اور نئی نعمتیں اور نئے ذائقے اور نئی چاشنی ہوتی ہیں. تسبیح خانے کے دسترخوان پہ یہ دسترخوان کا نیا ذائقہ ملا ہے, ایک انوکھی ڈش ملی ہے. یہ تو اپنا نظام چلا رہے ہیں سورۃ فاتحہ کے ذریعے. اس سورۃ فاتحہ کے ذریعے زندگی کی تفسیر چلا رہے ہیں اور اللہ سے منوا رہے ہیں. منوا یہی راتوں کو سورۃ فاتحہ, یہی جو سارا دن تسبیح خانے میں عمل تسبیح خانہ آپ کو کروا رہا ہے, منت کر کر کے یہی کر کے گئے تھے, یہی کر کے گئے تھے. آج ان کی نسلیں درباروں کے بجاوروں کے نام پہ, گدی نشینوں کے نام پہ, پیروں کے نام پہ, شہزادوں کے نام پہ, صاحبزادوں کے نام پہ آج ان کی نسلیں کھا رہی ہیں. بڑے یہی اعمال ہی تو کر کے گئے تھے جن اعمال پہ اللہ نے کہا تھا میں نے نسلوں کو پالنے کے وعدے کیے ہیں. وعدے ہیں نسلوں کو پالنے کے. آپ تو نسلوں پہ احسان کر رہے ہیں. آپ کی قبروں کو آگے آپ کے اولاد اور نسلیں کہیں گی اللہ آپ کا بھلا کرے. کیا بنوا گئے تھے. دنیا کرائسس حالات اور بندشوں اور تکلیفوں اور مشکلات اور مہنگائیوں کے عروج اور طوفان میں ہے, ہمیں کوئی نہیں ہوا. کیوں؟ ہمارے لیے آپ برکتوں کے دروازے کھلوا گئے, برکتوں کے دروازے کھلوا گئے. سورۃ فاتحہ, سورۃ فاتحہ کے تمنگری اور عزت اور وسعت کی کھلتی انوکھی دنیا. اللہ میری زندگی کے سال گزرے, میرا راتوں کی ایام پڑھی ہے, میری زندگی کے سال گزرے, میری زندگی کے سال گزرے. سورۃ فاتحہ نیک جنات کا مرغوب ترین وظیفہ ہے, محبوب ترین وظیفہ ہے. نیک جنات کا بہت مرغوب وظیفہ ہے سورۃ فاتحہ. نیک جنات بہت پڑھتے ہیں, بہت محبت کرتے ہیں. اور جو بندہ سورۃ فاتحہ بہت زیادہ پڑھے, بہت زیادہ پڑھے, بہت زیادہ پڑھے, بہت زیادہ پڑھے, سوچنا اس لفظ کتنی دیر کتنی دفعہ کر رہے ہیں. نیک جنات اس کے دوست بن جاتے ہیں. کبھی جنات کو تابع کرنے کے لیے غلام بنانے کی کبھی نہ سوچنا. نسلوں سے انتقام لیتے ہیں. ان کی دوستی بہترین اگر خود بخود بنے تو, اور ان کی دشمنی بدترین ہوتی ہے. دوست بن جاتے ہیں, محبوب بن جاتے ہیں, محبتیں کرتے ہیں, الفتیں کرتے ہیں, نعمتیں اور حیرت انگیز تحفے. کیا بتاؤ سورۃ فاتحہ. تو سورۃ فاتحہ پڑھنے والوں کو مبارک. آج کے بعد آپ کی زندگی میں سورۃ فاتحہ نہیں چھوڑیں. بس بات ختم, بس بات ختم. آج اتنی بات کافی ہے آپ کے. میں نے جو سورۃ فاتحہ کے کمالات آپ کو بتائے ہیں مختصر بتائے ہیں, اتنی بات اس کو ذہن نشین کریں, اس کو دل کی دل میں باندھیں. آپ کو یہ نعمت ملی ہے سورۃ فاتحہ, اور پھر رات کو تنہائی میں سارا دنیا سارا عالم سویا ہوا ہے. نیک سو گیا, یہ نیکی کی طرف چلا گیا, اور گناہگار نے رات کی تنہائی میں گناہوں کی راہیں ڈھونڈی. اور آپ وہیں کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں, کبھی زمین کو, کبھی اپنے آپ کو, اور کبھی اس کی عنایت اور عطا کو. کہتے ہیں مولا کون سی ایسی نیکی تھی تو نے ہمیں اس قابل بنایا, اور کون سا ایسا عمل تھا تیری رحمت اتنی متوجہ ہوئی کہ ہمیں اتنی بڑی نعمت کہ ہم سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور تو نے ہماری زبان کا انتخاب کیا. اللہ یشتری الیہ من یشاء. یاد رکھنا یہ چنے جاتے ہیں, ہٹ جاؤ, ضرورت نہیں ہمارا نام لینے کی. اتنے بے شمار لوگ ہیں, دیکھا ان کو ناراض ہو کے اللہ خبردار میرے سامنے نہ کبھی میرا نام نہ لینا. اللہ کے کہتے ہیں آ جا میرے سامنے کھلے آسمان کے نیچے. اگر کھلا آسمان نہیں ہے تو میرے سامنے ہر جگہ کھلا آسمان ہے. اللہ کے لیے ہر جگہ کھلا آسمان ہے. آ جا میرے سامنے اور میں تجھے اپنے نام انتخاب سورۃ فاتحہ کے لیے قبول کرتا ہوں. یہ وہ میری 7 آیتیں ہیں جس کی ہر نماز کی ہر رکعت کے لیے میں نے لازم قرار دیا. آ میں تجھے تیری زبان کو بھی قبول کرتا ہوں, تیری حاضری کو بھی قبول کرتا ہوں, تیرے سامنے آنے کو بھی قبول کرتا ہوں. آپ تو پڑھ اور میں خوش ہوں. اور اس کا انتخاب ہے اللہ یشتری الیہ من یشاء. ہم جس کو چاہتے ہیں قبول بھی کرتے ہیں, انتخاب بھی کرتے ہیں, اور کہتے ہیں آج ہمارے قریب ہے. اس کریم کا انتخاب, اس کی عطائیں ہیں, اس کا کام ہے. کتنا خوش قسمت ہے آپ کو سورۃ فاتحہ مل گئی اور آپ سورۃ فاتحہ کے لیے قریب نے قبول کر لیا. بولے کیا کر لیا, کیا کر لیا, کیا کر لیا. ہاں آتے نہیں بلائے جاتے ہیں, انتخاب ہوتا ہے. اس سے چھین لو, اس کو دے دو. کیا انتخاب ہوتا ہے, اس سے چھین لو, اس کو دے دو.
اس قابل نہیں ہمارا نام لے، اس نے ہمیں بہت ناراض کیا ہے، اس کی زبان پہ پاکیزہ لفظ چھین لو۔